حیثیت اور اس کی تعبیر کے بیان کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، نبوت میں سے خوشخبری دینے والی باتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ خوشخبری سے کیا مقصود ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھے خواب۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے یہ سمجھنا درست نہیں کہ سچے خواب نبوت ہیں، کیونکہ اگر سچے خوابوں کو نبوت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ مشبہ بھی بن گیا ہے؟ جیسے کوئی شخص کھڑا ہو کر بلند آواز کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کو مؤذن نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ یہ کلمہ اذان کا جز یعنی حصہ ہے۔ اور جیسا کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر قرآن پاک میں سے کچھ پڑھتا ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اچھے خوابوں کو نبوت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مزید برآں ام کرز رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کہ نبوت ختم ہو گئی ہے اور نیک خواب باقی ہیں بھی اس معنی کی تائید کر رہی ہے کہ اچھے خواب نبوت ہیں، البتہ رؤیا صالحہ اور الہام سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں دوسری حدیث عطاء بن یسار رحمہ اللہ سے مروی روایت میں امام مالک نے اضافہ بتایا ہے کہ اچھے خواب وہ ہیں جن کو مسلمان دیکھتے ہیں یا انہیں دکھائے جاتے ہیں۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس سے مراد مومن کا ہر خواب نہیں بلکہ اچھے خواب مراد ہیں، بشرط یہ کہ مومن بھی صالح ہو، اس لیے کہ بعض دفعہ مومن کو ایسا خواب نظر آتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے لوگوں کے 3 درجات ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تمام خواب سچے ہوتے ہیں، البتہ ان میں سے کچھ خواب ایسے ہو سکتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت ہے، اور صالحین یعنی نیکوکاروں کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں، ان کے بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعبیر کی ضرورت نہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں اور نفسانی توہمات بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کے خواب کم ہی سچے ہوتے ہیں، اور کفار کے خوابوں میں شاید ہی کوئی خواب سچا ہو۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جو لوگ سچی باتیں کرتے ہیں ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض کفار کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، لیکن ایسا شاذ ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دونوں ساتھیوں کے خواب ہیں، واللہ اعلم۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں چوتھی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الحقیقت مجھے دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یعنی اس کا خواب سچا ہے، شیطانی وہم نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی صداقت اس وقت ہوگی جبکہ خواب دیکھنے کے بعد اگر اس سے رسول اللہ کا حلیہ پوچھا جائے تو صحیح آپ کا حلیہ بیان کر دے، اور بعضوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اگر میری زندگی میں خواب دیکھا ہے اور اس نے مجھے دیکھا ہے تو حقیقتاً آئندہ میری زندگی میں دیکھ لے گا، واللہ اعلم۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں پانچویں حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں ساتویں حدیث ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خیالات شیطان کی جانب سے ہیں۔ جب تم میں سے کوئی شخص خواب میں پسندیدہ چیز دیکھے تو اس کو صرف اس شخص کے سامنے بیان کرے جس کو وہ اچھا جانتا ہے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے اس ناپسندیدہ خواب کے شر اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرے، اور 3 بار بائیں جانب تھوکے، کسی کے سامنے اس کو بیان نہ کرے، بلا شبہ برا خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔
خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 8ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برا خواب دیکھے تو وہ بائیں جانب 3 بار تھوکے اور 3 بار اللہ تعالیٰ کی شیطان سے پناہ طلب کرے اور جس پہلو پر وہ سویا ہوا تھا اس کو بدل دے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 9ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور جو خواب نبوت کا حصہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ محمد ابن سیرین تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ خواب 3 قسم کے ہیں، کچھ خواب نفس کے وساوس ہیں، کچھ شیطان کے ڈراوے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں۔ بس جو شخص کسی ناپسندیدہ خواب کو دیکھے تو وہ اسے کسی کے پاس بیان نہ کرے بلکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائے اور نماز پڑھنے لگے۔ نیز محمد بن سیرین رحمہ اللہ حالت نیند میں گردن میں طوق دیکھنے کو ناپسندیدہ جانتے تھے، البتہ پاؤں میں بیڑیاں پسند تھیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں بیڑیاں دیکھے تو اس کی تعبیر اسلام میں ثابت قدمی ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 11ویں حدیث جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا سر کاٹا گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ان کا یہ خواب سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا جب شیطان تم میں سے کسی کے ساتھ خواب میں مذاق کرے تو وہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 12ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ گویا میں عقبہ ابن رافع کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس کھجوروں کا ایک طباق لایا گیا ہے جس میں کھجور رطب ابن طاب رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ ہمارے لیے دنیا میں بلندی اور بزرگی حاصل ہوگی اور آخرت میں عافیت و آرام ہوگا اور ہمارا دین اچھا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت اس خواب میں فقط عقبہ اور رافع اور رطب سے تعبیر لی ہے، یعنی لفظ رافع سے رفعت و بلندی اور عقبہ سے عاقبت اور آخرت اور لفظ رطب سے تازگی اور عمدگی مراد ہے۔ رطب کے معنی تازی کھجور کے ہیں اور طاب کے معنی عمدگی کے ہیں۔ رطب ابن طاب مدینے کے بہترین کھجوروں میں شمار ہوتی تھی۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 13ویں حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں مکہ سے ہجرت کر کے ایسے ملک میں گیا ہوں جہاں بہت کھجوریں ہیں۔ میرا خیال اس کی تعبیر میں ادھر گیا کہ میں یمامہ شہر کی طرف ہجرت کروں گا، لیکن اس کا تحقق مدینہ منورہ ہوا کیونکہ مدینہ میں کھجوروں کے بہت سے باغات تھے، اور خواب میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں تلوار ہلا رہا ہوں جس کے اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ کسی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، چنانچہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ پھر دوبارہ میں نے اسی تلوار کو ہلایا تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں آ گئی۔ اس کی تعبیر میں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ فتح نصیب کریں گے، چنانچہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ پر صادق آیا۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت یمامہ حجاز کے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جہاں کثرت سے کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہیں، اور حجر بھی ایک شہر کا نام ہے جہاں سرسبز و شاداب کھجوروں کے درخت ہیں۔ تو میرا خیال گیا کہ مکے سے ہجرت کر کے یمامہ شہر میں جاؤں گا یا مقام حجر کی طرف، کیونکہ ان دونوں جگہوں میں کثرت سے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ منورہ میں پہنچایا جہاں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ جاہلیت میں یثرب اس کا نام تھا، اب اس کا نام مدینہ طیبہ ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 14ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں مجھے زمین کے خزانے دیے گئے ہیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ مجھے بہت ناگوار معلوم ہوئے اور گراں گزرے، تو خواب ہی میں مجھے بتایا گیا کہ تم ان کنگنوں پر پھونک مار دو۔ چنانچہ میں نے ان دونوں پر پھونک دیا
تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے اور جاتے رہے۔ تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ میرے زمانے میں 2 نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے جن کے درمیان میں ہوں۔ ان میں سے ایک صاحب صنعا ہے اور دوسرا صاحب یمامہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مسیلمہ کذاب ہے جو یمامہ کا باشندہ ہے، اور دوسرا عنسی ہے جو صنعا کا باشندہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: رسول اللہ کو زمین کا خزانہ دیا گیا، یعنی زمین کے خزانے کی کنجیاں دی گئیں، جس کی تعبیر یہ ہے کہ بہت سے ملک فتح ہوں گے اور وہاں کے خزانے آپ کے یا آپ کی امت کے ہاتھوں میں آئیں گے۔ چنانچہ اس خواب کی تعبیر صحابہ کرام کے زمانے میں پوری ہو گئی، اور سونے کے کنگن سے اشارہ 2 جھوٹے نبیوں کی طرف ہے۔ ایک مسیلمہ کذاب ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا، اور ایک اسود عنسی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا ملک یمن میں، جس کو فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے زمانے ہی میں قتل کر دیا تھا۔ یہ دونوں نبوت کے جھوٹے دعوے دار ختم ہو گئے، یعنی مسلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 15ویں حدیث۔ ام العلاء انصاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں عثمان ابن مدعون رضی اللہ عنہ کا جاری چشمہ دیکھا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ کے سامنے پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ ان کا عمل ہے جو ان کے بعد جاری رہے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 16ویں حدیث۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ عادت شریفہ تھی کہ صبح کی نماز پڑھ کر ہم لوگوں کی طرف منہ پھیر کر بیٹھ جاتے اور دریافت فرماتے کہ آج رات کو تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ وہ بیان کرے۔ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کر دیتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسب تعبیر بیان فرماتے۔ ایک دن بدستور سابق ہم لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آج رات کو کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر بیت المقدس کی طرف لے چلے، میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ تو راستے میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے۔ یہ شخص بیٹھے ہوئے شخص کے منہ میں آنکڑا ڈال کر اس کے جبڑے کو چیرتا ہے کہ اس کی گدی تک چیر ڈالتا ہے، پھر اس جانب سے نکال کر دوسری جانب وہی آنکڑا ڈالتا ہے اور اس کے جبڑے کو پھاڑتا چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے۔ اس درمیان میں پہلی طرف کا چیرا ہوا جبڑا جڑ جاتا ہے تو یہ شخص آنکڑے کو لے کر اس جبڑے کو چیرتا ہے، اسی طرح سے وہ پھاڑتا رہتا ہے اور وہ جڑتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے تو ہم ایک ایسے آدمی کے پاس آ پہنچے جو گدی کے بل چت لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک آدمی پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ اس پتھر سے اس کا سر پھوڑتا ہے، پھر جب وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے تو وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے اور اس آدمی کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر پہلے کی طرح درست ہو جاتا ہے، پھر وہ لوٹ کر دوبارہ مارتا ہے اور اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور جا پڑتا ہے۔ وہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اور پھر مارتا ہے، اسی طرح سے بار بار کر رہا ہے۔ میں نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا یہ کون آدمی ہے؟ تو ان دونوں نے کہا آپ آگے بڑھیں۔ تو ہم آگے بڑھے تو ہمارا گزر ایک ایسے گڑھے کی طرف سے ہوا جو تنور کی طرح تھا، اس کے اوپر حصہ تنگ تھا اور نیچے کا حصہ کشادہ، اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے اوپر تنور کے کنارے تک آ جاتے ہیں تو اس آگ کے تنور میں سے بہت سے لوگ نکلنے کے قریب ہو جاتے تھے، لیکن آگ کے شعلے بجھ کر دب جاتے ہیں تو وہ لوگ پھر اس گڑھے میں واپس چلے جاتے ہیں، اور اس گڑھے میں بہت سے ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ تو ہم آگے چلے، ایک خون کی نہر پر پہنچے جس کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تیرتا ہوا نہر کے کنارے آنا چاہتا ہے۔ جو آدمی نہر کے باہر کنارے کھڑا ہے اس کے سامنے بہت سے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جب وہ تیرنے والا آدمی باہر نکلنا چاہتا ہے تو یہ آدمی پتھر سے مار مار کر
اس جگہ لوٹا دیتا ہے جہاں نہر کے بیچ میں تھا۔ ایسا بار بار ہوتا دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان دونوں آدمیوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے۔ تو ہم آگے بڑھے تو ایک ہرے بھرے اور سرسبز باغیچے میں پہنچ گئے۔ تو اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بہت سے بچے اس کے ارد گرد تھے، اور اسی درخت کے قریب ایک اور آدمی ہے جو آنکھ سلگا رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے درخت پر چڑھا کر لے گئے تو مجھے ایسے مکان میں داخل کیا جو بہت ہی خوبصورت اور عمدہ تھا کہ اس طرح کا مکان اب تک نہیں دیکھا۔ اس مکان میں بوڑھے اور جوان اور عورتیں اور بچے تھے۔ میں نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ آج رات بھر آپ لوگ مجھے ادھر ادھر پھراتے رہے، تو بتائیں یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا تو سنیے۔ سب سے پہلے جب آپ اس آدمی کے پاس پہنچے تھے جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، تو وہ جھوٹا آدمی تھا، جھوٹ بول کر دنیا کی جھوٹی باتیں گلی گلی اسے نشر کرتا رہا۔ تو اب اس کے بدلے میں اس کے منہ کو چیرا جا رہا تھا، اور قیامت تک اس طرح سے اس کا جبڑا چیرا جاتا رہے گا۔ اس کو جھوٹ بولنے کی سزا ہو رہی ہے۔ اور وہ شخص جس کے سر کو کچلتا پھوڑتا ہوا آپ نے دیکھا ہے، تو وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم دیا تھا، لیکن رات کو سوتا رہا اور دن میں بھی عمل نہیں کیا، یعنی رات بھی غفلت میں کاٹی، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی، نہ تہجد کی نماز ہی پڑھی، اور دن کو دنیا کے کاروبار میں لگا رہا۔ تو قیامت تک یہی سزا اس کو ملتی رہے گی کہ اس کے سر کو ہمیشہ کچلا جاتا رہے گا، اس کے بھیجے میں سے غرور و تکبر غفلت سب جاتی رہے گی۔ اور آنکھ کے تنور میں جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے تو وہ زانی مرد اور عورتیں ہیں، اور خون کے نہر میں جن کو آپ نے دیکھا وہ سود خور ہیں، اور درخت کی جڑ میں جس بوڑھے بزرگ کو آپ نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور جو بچے ان کے ارد گرد دیکھے وہ لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں، یعنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جانے والے۔ اور جو آنکھ کو سلگا رہا ہے وہ جہنم کا داروغہ مالک ہے۔ اور پہلے جس گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ آپ اپنا سر اوپر کو اٹھائیے۔ میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھا کر دیکھا تو ابر کی طرح اوپر کوئی چیز نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑیے، میں اپنے مکان میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے، جب آپ اپنی عمر پوری کر دیں گے تو اس گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 17ویں حدیث۔ ابو رزین العقیلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور یہ خواب جب تک کسی سے نہ بیان کرے تب تک گویا ایک پرندے کے پاؤں پر لٹکا ہوا ہے، جب بیان کر دیتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے اس خواب کو اپنے کسی ہمدرد دوست سے یا عقل مند سے بیان کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: پرندے کے پاؤں پر معلق ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا تقرر نہیں ہے، جیسا جس نے تعبیر کی ویسا ہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ تقدیر الہی بھی اسی کے مطابق ہو جائے، کیونکہ ہر کام اللہ کے فیصلے سے اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 19ویں حدیث۔ ابن خزیمہ ابن ثابت وہ اپنے چچا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی پیشانی مبارک پر وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور ان سے فرمایا تم اپنا خواب سچا کر لو، تو انہوں نے رسول اللہ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر لیا۔ اس حدیث کو احمد نے روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 20ویں حدیث۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ کرام سے دریافت کرتے رہتے تھے کہ کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تو اگر کوئی خواب دیکھے ہوئے ہوتا تو رسول اللہ سے بیان کر دیتا اور آپ اس کی مناسب تعبیر بیان فرما دیتے۔ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے، تو میں ان کے ساتھ چلا۔ اس کے بعد راوی نے پہلی فصل کی لمبی حدیث بیان کی۔ اس لمبی حدیث میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک سرسبز شاداب
ہرے بھرے باغ میں پہنچے جہاں ہر قسم کی کلیاں اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ اس باغ میں ایک صاحب اتنے لمبے قد کے دکھائی دیے کہ لمبائی کی وجہ سے ان کا سر نظر نہیں آتا تھا، گویا ان کا سر آسمان سے ملا ہوا ہے، اور اس شخص کے ارد گرد بہت سے لڑکے بچے تھے جن کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت کیا، اتنے لمبے قد کے کون صاحب ہیں اور یہ سارے بچے کس کے ہیں؟ انہوں نے ہم سے کہا آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک بہت بڑے باغ میں پہنچے جو پہلے باغ سے بھی اچھا تھا۔ ایسا باغ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے ہم سے کہا آپ اس میں چڑھ جائیے۔ چنانچہ ہم چڑھ گئے تو ہم ایسے شہر میں پہنچے جس کی اینٹیں چاندی سونے کی تھیں، تو ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، تو وہ شہر اس خوبصورت پر بسایا گیا تھا۔ تو ہم اس شہر کے دروازے پر پہنچے، وہاں کے چوکیدار سے کہا کہ دروازہ کھولیے، تو ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ ہم اندر چلے گئے تو ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی کہ جن کے بدن کا آدھا حصہ بہت ہی خوبصورت اور آدھا حصہ بہت ہی بدصورت تھا۔ اسی اثنا میں ان لوگوں سے یہ کہا گیا کہ تم اس نہر میں جا کر نہا آؤ، تو اس نہر کا پانی بہت صاف ستھرا بہہ رہا ہے کہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور نہر میں گھس گئے اور غوطہ لگا کر نہا دھو کر باہر نکلے، تو ساری بدصورتی اور برائی دور ہو گئی اور بہت صاف ستھرے خوبصورت ہو کر نکلے۔ باغ میں بہت لمبے قد کے جو صاحب تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بہت سے بچے تھے وہ بچپن میں فطرت پر یعنی بلوغت سے پہلے مر گئے تھے۔ یعنی لوگوں نے عرض کیا کہ مشرکین کے نابالغ بچوں کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کے نابالغ بچے جو مر گئے وہ بھی آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ پھر خواب کی تعبیر کے سلسلے میں فرمایا کہ جن کے بدن کا آدھا حصہ خوبصورت تھا اور آدھا بدصورت تھا، وہ لوگ تھے جن کے آدھے اعمال اچھے تھے اور آدھے برے تھے، یعنی نیکی اور بدی برابر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نہر میں نہلا کر ان کے سب برے عملوں کو دھو دیا، یعنی معاف فرما دیا، اور خوبصورت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ خواب کی شرعی حیثیت اور اس کی تعبیر کے بارے میں 21ویں حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جن کو ان آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے جو آنکھوں پر بہت بڑا بہتان ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ سلام کرنے کے آداب کے بارے میں پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں